شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو وہاں ایک چوٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا تو اسے بہت مزہ آیا۔ اسے کام سے کہیں جانا بھی تھا۔ جب وہ جانے لگی تو اسے شہد کا مزہ اس کے منہ میں پانی لے کر آ گیا۔ اس کا منہ پانی سے بھر گیا تو وہ چونٹی سوچنے لگی کہ شہد کا مزہ تو بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی میٹھا بھی ہے، آج تک تو میں نے ایسا شہد کھایا ہی نہیں۔ وہ واپس لوٹ کر شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھی، پھر جانے کے لیے قدم اٹھائی تو پھر سوچنے لگی اگر میں چلی گئی پتہ نہیں پھر شہد یہاں پر رہے گا یا نہیں رہے گا، کوئی کھا جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی بھی جی بھر کے کھا لیا جائے۔ تو وہ شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شہد کا مزہ لے سکے، زیادہ سے زیادہ شہد کھا سکے۔ تو وہ شہد میں ڈوبنے لگی اور خوب مزہ لینے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ آ سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر شہد سے چپک گئے تھے اور وہ اسی میں ڈوبتی رہ گئی اور وہ وہیں رہ کر تھوڑی دیر کے بعد مر گئی۔ تو میرے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھا دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنا ملے اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور زیادہ کی خواہش نہ کریں، لالچ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو جیسا کہ اس چوٹی کے لیے بہتر نہ تھا۔